رضی اللہ تعالیٰ کو جب ایمان ملا تو کتنی تکلیفوں سے ملا، اور وہ ایمان جب ملا تو وہ اپنے ایمان پہ چاہے کتنی بھی تکلیفیں آ جائے لیکن وہ ایمان پہ جمے رہے۔ آج میرا ایمان کیسا ہے کہ تھوڑا سا مطلب پھسپھسا ایمان ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تو ہم ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میرے اپنے ایمان پہ محنت نہیں کی، ایمان پہ محنت نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ہم کو مجھے جو ہے نا ایمان کی محنت کرنا، یہ ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے، یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ دیکھو دنیا کی ہر چیز محنت سے آتی ہے نا۔ آدمی اگر ایک دکان کھول لے نا، دکان کے اندر سامان نہیں رکھے، بس دکان کا نام لگا لے اور اس میں وقت سے اس کو نہ کھولے تو اس سے اس دکان سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی ہر چیز ہے، کاشتکار ہے، ملازم ہے، ہر ایک کے لیے پیچھے محنت ہے۔ تو اسی طرح ایک کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کے الفاظ ہے، اس کا الفاظ کا ہونا بھی درست ہے۔ آج ہمارے ایمان والے اتنے بھائی ہیں، ہم جماعت میں جب نکلتے ہیں، جب ان کو حلقے میں لے کے بیٹھتے ہیں تو ہے نا ایمان کے بول بھی صحیح نہیں ہے نا، ایمان کے بول بھی صحیح، تو یہ اس کو درست کون کب کریں گے؟ ایمان کے بول درست ہونا ضروری ہے نا۔ اور فرمایا اس کلمے کا جو مقصد، اصل مقصد ہے، کلمے کے دو جز ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، یعنی ساری چیزوں کو انکار کرنا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں اپنی زبان سے بولتے بھی ہیں لیکن زبان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دل کے اندر اس کو بٹھانا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے دعوت دینا پڑے گا۔ جتنی آدمی ایمان کی دعوت دے گا، جتنے غیر اللہ کو دل سے نکالے گا، پھر لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں بیٹھے گا۔ اور دوسرا جو جز ہے محمد رسول اللہ، فرمایا یہ طریقوں کی تبدیلی ہے کہ یقین، لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی، کہ ہمارے طریقے، ہمارا صبح سے لے کے شام تک، سونے سے لے کے جاگنے تک، یعنی ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی۔ اور جتنے فرمایا کہ ہم کو طریقے نظر آ رہے دنیا کے اندر، یہود و نصارہ کے طریقے، فرمایا اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے، بھلے ہم کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن اللہ نے اس میں کامیابی نہیں رکھا۔ فرمایا جتنے بھی کامیاب کیے نا اللہ تعالیٰ نے، سارے کو جو ہے نا اپنے نبی کے، اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ، اپنے وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے میں کامیابی کیا، اپنے حکموں پہ زندگی گزارنے میں کامیاب کیا۔ چاہے وقت کا بادشاہ ہے لیکن دین نہیں ہے، فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو ناکام کر دیا۔ بہت بڑا مالدار ہے قارون، فرعون، ہم سب جانتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس حال میں ہم ہیں، فرمایا اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے مختصر زندگی دے کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، یہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ تو بیان کرنا تو علماء کا کام ہے، ہمارا ایک مذاکرہ ہے آپس میں، کہ ہمارے اندر ایک فکر آ جائے، ایک تڑپ آ جائے، ایک ہم ایک فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہے نا۔ جو فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ آپ کی فکر کیا تھی کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو آپ نے پھر محنت کیا، محنت کیے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھے، نہ سواری تھی، نہ پیسہ تھا، مطلب نہ مال تھا، کوئی اسباب نہیں تھی، لیکن آپ نے محنت کی، پھر آپ کی محنت سے سارے عالم کے اندر، سارے دنیا کے اندر اسلام، مسلمان، اللہ کا نام لینے والا پیدا ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ محنت سے۔ آپ نے پھر اللہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا پکے باغات کو چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو یتیم کیا، اپنے جو ہے نا آپ کی صحبت کو چھوڑا، مکہ مدینے کو چھوڑا۔ فرمایا مکہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور سب سے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے جو قربانی دی ہے دین کی خاطر، فرمایا آپ کا ساتھ کا چھوڑنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کو چھوڑنا تھا،
کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کا ساتھ پر چھوڑنا، پھر بھی چھوڑا دین کے خاطر۔ فرمایا 1.25 لاکھ نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس مکے میں جو ہے نا مدینے میں تھے۔ پھر فرمایا 10,000 کم و بیش 10,000 صحابہ کی خبریں مکہ یا مدینے میں، باقی صحابہ کدھر گئے؟ چپا چپا دنیا کے ہر ایک کونے میں ایسے کونے میں کہ آج کے وقت میں جانا مشکل ہے، اس ٹائم پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ پہنچے دین کے اسلام کو لے کے، اور واپس آنے کا کوئی وہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ ہم یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے یا ہم زمین کے پیون بن جائیں۔ آج جو ہے نا اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے، ہے نا؟ ہم تو وہ قربانی کے بارے میں اتنی قربانی دیے کیا، یقین بھی ہم کو کرنا مشکل ہے۔ ہم تو کمزور ہیں ہر اعتبار سے، ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ دعوت کا والا کام اللہ نے اس گئے گزرے زمانے میں چلایا ہے نا؟ یہاں پہ نکل کر اس میں آدمی اپنے آپ کو لگا کر، اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال لگا کر، فرمایا کہ اپنے زندگی میں دین کو لانے کی محنت کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور نیت تو سارے عالم کی ہے کہ سارے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائے۔ میرے بچوں کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے، میری بیوی کی سورہ فاتحہ ہم نے کبھی سنا ہے، ان کی درود شریف ہم نے کبھی سنا ہے؟ ہاں، تو یہ کون سنے گا؟ اپنے بھائی اتنے اللہ کے گھر سے دور ہے، ان کو کون مسجد تک لے کے آئے؟ تو بھائی یہ ہم سب کی ذمہ داری، ہم جو بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سب کا کام ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ذمہ داری کے بارے میں پوچھو گی اللہ کے پاس کل قیامت۔ تو کل قیامت کے دن فرمایا کسی کا ناک کٹا ہوگا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا، کسی کا کان کٹا ہوگا، کسی کی گردن کٹی ہوگی، کسی کا پیر کٹا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا؟ یہ اللہ فرمائیں گے کہ اللہ تیرے راستے میں یہ کٹا ہے، تیرے راستے میں یہ ہاتھ کٹا ہے، تیرے راستے میں یہ کان کٹا ہے، تیرے راستے میں آنکھ پھٹی ہے۔ تو ہم سے بھی سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے کیا کیا جب میرا دین مٹ رہا تھا، میرے محبوب کے طریقے مٹ رہے تھے؟ یہ ہمارے پاس وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہم نکالیں ڈیوٹی کے علاوہ، ہے نا؟ ہم تو فارغ ہے، ہمارے اسی مقصد کو لے کے جو ہے نا یہاں آنا ہوا۔ ایک دن کی ہمارے یہاں ہمارے ساتھی ہے، 12-15 ساتھی یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو فارغ ہے، لیکن آپ تو کام کاروبار میں ہیں، تو اس کے علاوہ آپ سے ہم وقت چاہتے ہیں، تب آپ ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ نتائج دے گا۔ ہجرت نصرت سے جو ہے نا دین پھیلا ہے نا؟ انصار جو ہے انصار جو ان کے مہاجر کی جو ہے نصرت کی ہے نا، دینی اعتبار سے بھی دنیا اعتبار سے۔ تو ہم اپنا تو کھانا اپنا سامان سب لے کے آئے، لیکن آپ کا وقت چاہیے۔ ہمارا تعلیم ہوگا، ہمارا گشت ہوگا، ہماری ملاقاتیں جو ہے نا گیام کے اندر ایسے بھائی ہیں پرانے ساتھی ہیں، ان سے ملاقات کرائے، بات کرائے، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ 8:30 سے تعلیم 8:30 سے تعلیم ہوں گی انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة وذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. آمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. آمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.